دوستوں برطانیہ سے میں ہوں عبدالرحمن آزاد کشمیر کی صورتحال میں آج کے دن کافی بدلاؤ رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو ولاگ میں آج کے دن کی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ قافلے کہاں پہ پہنچے ہیں۔ مظفر آباد کے اندر ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ کریش ہوا، جس پہ تقریباً ہماری اطلاعات کے مطابق 20 سے زائد اس پہ رینجرز کے لوگ، کچھ آفیسرز اور کرنلز موجود تھے اور سینئر آفیسرز وہاں پہ موجود تھے، اور وہ سارے کے سارے جو ہے اس حادثے کے اندر پوری طرح آگ میں جھلس گئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں بات کروں گا کہ آج کی جو ڈیولپمنٹس ہے کہ راولاکوٹ کے اندر جہاں پہ چاروں طرف سے رینجرز نے گھیر رکھا تھا، بہت بڑی تعداد کے اندر وہاں پہ قافلے میرپور کے، ڈڈیال کے، چکسواری کے، باقی اس پورے میرپور ڈویژن کے، کوٹلی کے یہاں پہ ساری راستے عبور کرتے ہوئے لڑتے لڑتے رینجرز سے، فورسز سے آخرکار وہ مظفر آباد میں پہنچے ہیں۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ لاکھوں کی تعداد جو ہے اس وقت وہ ارد گرد موجود ہے، اور راولاکوٹ تاریخ میں سب سے بڑا جو پروگرام ہے یا لوگوں کا اجتماع ہے وہ وہاں پہ موجود ہے۔ مقامی اطلاعات کے مطابق وہاں پہ کل جو ہے مسلسل ہیلی کاپٹرز گزشتہ رات جو ہے وہ پہاڑوں پہ بیٹھتے رہے ہیں، رینجرز کو اتارا جاتا رہا ہے، پاکستانی فورسز جو ہے وہاں پہ مسلسل جو ہے وہ مانیٹر کرتی رہی ہیں، اور آج پورا دن اس سارے قافلے کو جس نے بنجوسا میں سٹے کیا ہوا تھا، تراڑکھل پلندری کا قافلہ، اور اس کو فضاؤں سے مانیٹر کیا جاتا رہا ہے، اور رپورٹ لکھنے والے رپورٹ لکھتے رہے کہ کتنے لوگ وہاں پہ شامل ہیں۔ وہاں پہ لوگوں نے، پوری دنیا نے یہ منظرنامہ بھی دیکھا ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد جہاں پہ وہ لوگ شامل تھے، تو وہاں ان لوگوں نے کس طرح وہاں سٹے کرنے والوں لوگوں کی حفاظت بھی کی، اہل پنچ نے، بنجوسا کے لوگوں نے، اور ان کی خدمت کس کس انداز میں کی۔ پھر اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ آج زخمی شیر، گولی لگنے کے باوجود عمر نذیر، جنہیں غازی عمر نذیر میں کہوں گا، غازی عمر نذیر جو ہے وہ دوبارہ اپنی دبی آواز کے ساتھ، زخموں کے ساتھ، گرتی ہوئی اور لٹکھڑاتی جو ہے اپنی صحت کے ساتھ سٹیج پہ آئے، اور انہوں نے تفصیلی خطاب کیا، اور اس میں عمر نذیر نے اپنے اوپر ہونے والے حملے میں بہت انکشافات کیے۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ کوٹلی کے اندر مجھے کچھ ویڈیوز آج کل بھی کچھ ملی تھی، اور آج بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے بھیجی ہیں۔ میں ڈیو ٹو فیس بک سٹینڈرڈ، کمیونٹی سٹینڈرڈ میں اپلوڈ یا چلا نہیں سکتا یوٹیوب کی پالیسی کے تحت بھی، ورنہ وہ آپ دیکھیں تو آپ کے دل ہل جائیں۔ یقین مانیں کہ جس طرح ان کو مارا گیا ہوا ہے، لہو لہان ہے، اور تڑپ رہے، بھلک رہے، اور جو ہاسپٹلز میں لوگ لے کے گئے ان کو بھی انہوں نے مارا ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں، ان سب کو پتا تھا کہ جب میرپور میں رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے ڈڈیال سے، چکسواری سے کوٹلی پہنچے، وہاں پہ لڑائیاں ہوئی، اور ان کو یہ پتا ہے کہ راولاکوٹ میں مرکز ہے، یہاں پہ ہزاروں فورسز موجود ہیں، رینجر موجود ہے، دیگر فورسز، ایف سی پی سی کے لوگ موجود ہیں، اے جے کے پولیس کے لوگ موجود ہیں، آگے ہی شہادتیں یہاں پہ ہوئی ہوئی ہیں، بڑی تعداد میں سینکڑوں لوگ زخمی ہیں۔ تو وہ لوگ جو ہے جرت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ جو ہے آخر کار پہنچے ہیں، ہزاروں لوگوں کو لے کے پہنچے ہیں، اور راولاکوٹ کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ سجاد افضل صاحب جو ہے ایک ریناؤنڈ، ایک پولیٹیشین ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، سروس نہیں ہے، لوکل سورس بہت کم ہماری بات ہو پا رہی ہے، تو وہاں پہ ان کا ایک وائس نوٹ ملا جہاں پہ بتایا کہ یسٹرڈے نائٹ راولاکوٹ اور گرد و نواح میں پہاڑوں پہ ہیلی کاپٹرز اپنی فورسز کو اتارتے رہے ہیں، وہاں پہ انہوں نے کیا بندوبست کیا یہ تو سمجھ نہیں ہے، لیکن بہت بڑی تعداد میں انہوں نے فورسز کو اتاری ہیں، اور راولاکوٹ کے اندر مقامی خواتین نے یہ بتایا ہے، لوگوں نے بھی بتایا ہے کہ وہاں پہ کھدائی کی جا رہی تھی، اور یہی اندازہ تھا کہ مائنز دبا رہے ہیں وہاں کی جو انٹرنس اور ایگزٹ کے، کہ یہ ان لوگوں کو ہم مزید کنٹرول کر سکیں۔ خدا کی قدرت آپ یہ دیکھیں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں مجھے شہید کہتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ بھی کسی کے تھے، لیکن لفظ یہ علماء نے ہی اب دیکھنا ہے، یہ ان کا موضوع ہے کہ شہید کون ہے، ہلاک کون ہے، کون اس قوم کا قاتل ہے، کہ اس قوم کو جو مارنے والے آئے تھے، جن کو لہو لہان کیا گیا، جن کو زخمی کیا گیا، جن کی لاشیں گرائی گئی، جن کی بہنوں سے بھائی چھن گئے،
تو ان کو جو مارنے والے احباب آئے تھے 21 سے زیادہ رینجرز کے لوگ. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو M17 ہے یہ کوئی معمولی ہیلی کاپٹر نہیں ہے. اس پہ جیسے آپ کی بسوں پہ لوگ بیٹھتے ہیں اور جو فورڈ بس نہیں ہوتی اس طرح یہ ہے جہاں پہ یہ تربیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ بار بار جو چکر لگا رہا تھا اور اب ٹیکنیکلی فنی خرابی کیا ہوئی اور اس حادثے میں، ورنہ آج کی رات پھر انہوں نے قیامت صغریٰ برپا کرنا تھا کشمیریوں پہ دوستوں. یہی تھا کہ مائنز دبے ہوئے تھے، ان پہ ہارڈلی آپریشن کرنا تھا، لاشیں گرانی تھی اور پھر لوگوں کو ڈسٹرائے کرنا تھا. تو بہرحال خدا کی قدرت آپ دیکھیں کہ قدرت نے انتقام لیا ہے. راولہ کوٹ کی جو انفارمیشن میرے پاس بار بار آ رہی ہے اور وہ غیر تصدیق شدہ ہے. یہ جو فگر آپ کو فگر آؤٹ کر رہے ہیں نا کہ کوئی 7 8 یا 10 12 شہید ہوئے، میرے پاس اس کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور عمر نذیر صاحب نے بھی آج ایک انکشاف کیا ہے اور وہ بھی تعداد بہت بڑی تعداد بتا رہے. ایک اور بات دوستو کہ میری ایک دوست ہے لوکل سورس میں، ان سے بات ہو رہی تھی جن کا اپنا ایک عزیز جس کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اس کی لاش نہیں ملی اس کی. وہ کہنے لگا کہ میری ساسو ماں یہ بتا رہی ہیں، اور بھی مجھے سورسز سے بتایا گیا ہے، اور بھی جن جو مسنگ پرسنز میں بڑی تعداد میں ہیں یا جن کو شہید کیا گیا ہوا ہے، کہ ہم لاش لینے کے لیے جب جا رہے ہیں تو فورسز ہمیں کہہ رہی ہیں کہ یہ پہلی بات ہے وہ لاش دے ہی نہیں رہے، کہ یہ ایک فارم ہے، اس کو فل کرو کہ یہ اس پہ دستخط کرو کہ آپ کا بیٹا دہشت گرد تھا اور دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھا. اور ہم نے کوئی سائن نہیں کیے، لاشیں ہمیں نہیں ملی. زخمیوں کی عیادت کے لیے جو لوگ گئے ان کو پکڑا، ان کو گرفتار کیا، ان کو مسنگ پرسنز میں شامل کیا، لوگوں کو جو ہے بہت بے دردی کے ساتھ مارا. دوستو اگر وہ ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ غزہ کے شاید اس سانحے کو اور فلسطین کے اس سانحے کو بول جائیں. ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں، ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ آپ ان کشمیریوں کو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دوسری طرف آپ جذبہ دیکھیں کہ مجھے ان ماؤں کی ویڈیوز سامنے آئی ہے جہاں پہ وہ اپنے بچوں کو چومتی ہوئی، دعائیں دیتی ہوئی، ہاتھ لہراتی ہوئی، پھول برساتے ہوئے کئی دعاؤں کے ساتھ ان کو الوداع کر رہی ہیں کہ انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. لوگ جو ہے اپنی خواتین، پنچ کی خواتین نے، پنچ کا ہر گھر مہمانوں کے لیے کھلا ہوا ہے، ہر گھر مہمانوں کے لیے کھلا ہوا ہے. کھانے آ رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں، لوگوں کو کسی کی کوئی نہ رہنے کی تنگی. ہزاروں لوگ ہیں سر، انسانی سر ہی سر ہے، سمندر ہی سمندر ہے. کسی کو کوئی رہنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کو پینے کا مسئلہ نہیں ہے، کسی کو رہائش کا مسئلہ نہیں ہے، کسی کو واش روم کا مسئلہ نہیں ہے. اہلیان پنچ، آپ کی مہمان نوازی کا اعتراف، میں خود ایک پنچ سے ہوں، میں خود اسی خطے سے ہوں، مجھے پتہ ہے، میں اپنی فیملیز کا، مجھے اپنے لوگوں کا، مجھے اپنے خون کا بخوبی میں واقف ہوں. اور یہ لوگ ذہنی طور پہ بہت لمبی لڑائی کے لیے تیار ہیں، بہت لمبا جانے کے لیے تیار ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو آپ طاقت کے زور پہ ڈرا دو، دھمکا دو، دھکیل دو، نہیں، ایسا نہیں ہے. لوگوں نے اپنے پہلے سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کہہ دیا تھا کہ ایمرجنسی لگ سکتی ہے، آپ پہ پابندیاں لگ سکتی ہیں، تو کم از کم 1 مہینے کا راشن آپ جمع کر لیں، اور 1 مہینے سے زیادہ کا ہی راشن لوگوں نے جمع کر رکھا ہے. تو خدا کی اب قدرت دیکھیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ہیلی کاپٹر جو ہے 21 سے زیادہ فورسز کے اسپیشل آفیسرز اور بہت ہائی رینکس کے لوگ اور کرنل جو ہے اس میں جو اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں، وہ ان لوگوں کو مارنے کے لیے آئے تھے، ان کے محافظ نہیں تھے. ہمیں افسوس ہے، خدا کی قدرت نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مارنے والا جو ہے وہ بھی تو آخر جھلس گیا نا. قدرت ان ماؤں کی بدوائیں لگی ہیں، ان ماؤں کے آنسو لگے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے کتنی چیخو پکار، رو رہی ہیں، پیٹ رہی ہیں، بھلک رہی ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے سیدھا گولی نہیں ماری. ایسے بے دردی سے ان کو شہید کیا ہوا ہے، ایسے بے دردی سے کہ کوٹلی میں جس ڈاکٹر کو شہید کیا، جس ایک نوجوان کو شہید کیا، ایک خاتون کو شہید کیا، کوئی اس تحریک سے بھی تعلق نہیں تھا، سیدھے فائر مارے، اور زخمی جو خون دینے جا رہے تھے ان کو بھی انہوں نے مارا ہے، ان کو بھی شہید کیا ہے. تو اب یہ قدرت کا فیصلہ ہے، یہ قدرت ہی کس کو شہید تصور کرے گی، کون شہید ہے اور کون اس کا عذاب خدا کا اس پہ نازل ہوا ہے. یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ قدرت نے آج انتقام لیا ہے اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بہرحال کہ وہاں پہ جس طرح ایک حادثہ ہوا کہ ایک ماں اس ویڈیو کے ایک بنی ہوئی ہے جہاں پہ رو رہی ہے. یہ کشمیری لوگوں کے دل ہیں بھائی، آپ کی طرح نہیں ہے کہ آپ کی فورسز ان کو مارنے آنے والے لوگ
مارنے والی رینجرز، اسلحہ اور ہیوی مشینری گنز ان کے پاس، اور وہ پیٹ رہی ہے وہ ماں اور رو رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ ہائے کسی کے بیٹے جل رہے ہیں، مر گئے ہیں، اور وہ آگ 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 بری طرح وہ جل رہی ہے اس ہیلی کاپٹر میں، اور وہ سارے کے سارے، اور زیادہ تر رینجز کا تعلق پنجاب سے بتایا جا رہا ہے، اور میرے پاس کچھ نام جو آئے ہیں چونکہ انکنفرمڈ ہیں اور انویریفائڈ ہیں لیکن بہت اتھینٹک سورس سے آئے ہیں، اور ایک یا دو کا تعلق کے پی کے سے بتایا جا رہا ہے اور باقی زیادہ کا تعلق پنجاب سے بتایا جا رہا ہے، اور اس میں ہائی رینک آفیسرز بھی اس میں موجود ہیں۔ تو دوستو آزاد کشمیر کی صورتحال یہ ہے کہ عمر نذیر کشمیری صاحب نے ایک اور انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب ایک ان پہ حملہ ہوا تو اس حملے کے دوران ان کی گاڑی کو ٹکر مارا گیا، آگے سے بھی مارا گیا، پیچھے سے بھی مارا اور گاڑی نے، اور پھر ڈائریکٹ آگے اور بیک سے فائر مارے گئے، ان کو سیدھا سیدھا قتل کرنے کی کوشش کی۔ اور انہوں نے کہا کہ انہی شاہدین نے ڈاکٹر عرفان اشرف جو مسلم کانفرنس کے رکن ہیں، جو ہمیشہ بیان بازی بھی کرتے رہتے ہیں، جو ہمیشہ انہوں نے پہلے بھی مظفر آباد کے اندر قتل و غارت کروایا، اسی کیس کو کرنے کے لیے یہاں پہ انہوں نے اس دفعہ عمر نذیر صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ ڈاکٹر اشرف کو عینی شاہدین نے دیکھا ہے۔ اور شاہ زیب آپ کی جرت کو سلام، ایسی باتیں ہم یار تاریخ میں سنتے ہوتے تھے۔ شاہ زیب نے، آپ یقین کریں، عمر نذیر کو بچایا ہے، ورنہ عمر نذیر کا مرڈر کرنا تھا انہوں نے، اور گولیاں کھا کے اس شخص نے ہیومن شیلڈ بن کے عمر نذیر صاحب کو بچایا ہے۔ شاہ زیب آپ کو یہ تاریخ، یہ کشمیری بھولیں گے نہیں انشاءاللہ تعالی۔ دنیا والوں یہ تحریک بار بار کہی جا رہی ہے، آج عمر نذیر نے بار بار یہ کہا ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف تحریک ہے، فلاں ہے، یہ دہشت گرد ہیں، یہ انڈین سپانسرڈ ہیں، کرنسی مل گئی، فلاں فلاں ہو گیا۔ بھائی ایسا نہیں ہے، یہ پرامن لوگ ہیں، یہ گھملہ تک نہیں ٹوٹتے۔ آپ دیکھیے کہ کہاں سے یہ لوگ چلے ہیں، لاکھوں لوگوں کا یہ مجمع ہے، اس وقت تک کون سا انہوں نے نقصان کیا ہے، کیا کیا ہے؟ لیکن آپ نے لاشیں گرا کے کوشش کی ہے ان کو کہ انتشار کی طرف لے جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو بہرحال عمر نذیر صاحب نے پھر سیاستدانوں کو، مقتدرہ کو یہ مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات تب ہوں گے کہ جب ان کی لاشیں، ان کے زخمی جو ہے ان کی عیادت کے لیے، اور زخمیوں کو ان کے لاشیں ان کے حوالے کی جائیں گی، ایف آئی آرز واپس لی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کل عدم کا معاملہ ہے، اس دہشت گردی کا لیبل اور کل عدم کا نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے جو یہ کہا، مطالبہ کیا ہے کہ فورسز کو اس ریاست سے اب باہر نکالیں گے تو تب وہ ہوں گے۔ دوسری جانب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی جو خبر ہمیں پہنچی ہے کچھ صحافی حضرات کی طرف سے، سوشل میڈیا سورس سے، اور کاشف میر صاحب کی طرف سے بھی، کہ مقتدرہ کیا چاہتی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ برقرار رہے، یہ لوگ سرنڈر کریں، اور جو ہے مہاجرین کی نشستوں کے حوالے سے اس پہ کوئی بات نہیں ہونی۔ تو اب دوستو آزاد کشمیر کے لوگوں کو ہرایا نہیں جا سکتا۔ یہ لاکھوں لوگ جو اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہاں پہ جمع ہیں، جب یہ مظفر آباد کی طرف نکلیں گے، ابھی آپ دیکھیں باغ کے لوگ اس میں شامل نہیں ہوئے، باقی وہ پورا ایک ڈویژن ہے، تو یہ 4-5 لاکھ لوگ جب مظفر آباد میں پہنچیں گے، یا اس سے زیادہ ڈبل بھی پہنچ سکتے ہیں، تو ان کو آپ ایمرجنسی لگاؤ یا جو بھی کچھ کرو، ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ یہ پاکستانی ماحول نہیں ہے، یہ کشمیری ہیں، دے آر یونائٹڈ، ان کو آپ نہیں شکست دے سکتے، اور کتنوں کو مارو گے آپ؟ ایک سے ایک یہ تحریک کسی شخصیت پہ بھی ڈیپینڈ نہیں کر رہی۔ ہم پہلے سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کام جو ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ اس چیپٹر کو کلوز کرنا چاہتے ہیں، یہ آزاد کشمیر کی شناخت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ ریاست جموں کشمیر کے اس تنازع اور اس کانفلکٹ کا خاتمہ چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ڈرا کے، دمکا کے، طاقت کے ذریعے۔ لیکن بھائی یہ کشمیری ہیں۔ سردار امان جب پہنچے باحفاظت، ان کے دستوں نے ان کو آج سیکیورٹی پرووائڈ کی، ان پرائیویٹ ہیومن شیلڈز کے طور پہ، تو وہاں پہ لوگوں میں ایک جان پڑ گئی، اور یقین مانیں کہ گزشتہ 3-4 دنوں کی ٹینشنز اور انریسٹ اور لاشیں گرنا تشدد ہو چکے، آج کا دن پورا امر رہا ہے، تو آج ہمیں بھی جا کے ان لوگوں کو دیکھ کے سانس آئی ہے۔ اور پھر آزاد کشمیر میں ایک اور انفارچونیٹ ایک سچویشن جو کہ ایک سرپرائز تھا پاکستان کی اداروں، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی اور ان لوگوں کے لیے اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے، کہ وہاں پہ انٹرنیٹ جو سروس ہے، انٹرنیٹ سروس جو وہاں کے ماسیروں نے، پتہ نہیں وہ کھمبوں پہ خود چڑھتے ہیں، وہ درختوں پہ چڑھتے ہیں، وہ پتہ نہیں سیٹلائٹ سے لیتے ہیں، آئی ڈونٹ ہیو اینی ایویڈنس، لیکن انہوں نے پھر سرپرائز ہے کہ لائیو پروگرام چلا کے دنیا والوں کے، ہم پردیسیوں میں جان ڈال دیا باخدا۔ میرے تو گھر میں کوئی رابطہ نہیں ہوا، چونکہ میرے گھر میں کوئی انٹرنیٹ نہیں چل رہا، میرا کوئی سورس نہیں تھا بات کرنے کا، لیکن دوستو
انہوں نے ایک بڑا سرپرائز دیا ہے انٹرنیٹ چلا کے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز کشمیریوں کی ڈیولپمنٹ میں بتاؤں، میں ایک ایز اے جرنلسٹ، ایز اے اوورسیئر، کہ یہاں برطانیہ کے اندر دنیا بھر میں بھرپور احتجاج ہو رہے ہیں۔ یہ آپ کی بیک بون ہے ریاست جموں کشمیر کے لوگ۔ یہاں بریڈ فورڈ میں، مانچسٹر میں، برمنگم میں، لنڈن میں بہت میسیولی احتجاج ہو رہے ہیں۔ بریڈ فورڈ کے اندر مسلسل دھرنا جاری ہے۔ لیڈز کے اندر یہاں پہ کمیونٹی بہت بڑے لیول پہ میٹنگز، پروگرام اور احتجاج جاری ہیں۔ یسٹرڈے گزرا ہوا جو کل ہے، وہاں پہ ایک بریڈ فورڈ دن بھر دھرنا رہا، اور ایک کمیونٹی ہال میں وہاں پہ ایک بڑی تعداد میں وہاں پہ لوگوں نے، کشمیریوں نے شرکت کی۔ اور یہاں برطانیہ کے لوگ ملین مارچ کے لیے اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں پہ ملین مارچ کیا جائے اپنے لوگوں کے حق کے لیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستانی میڈیا کا رول جو ہے، اس کو لوگ کمپلیٹلی طور پہ ہر ماز پہ ٹکر دے رہے ہیں۔ ٹک ٹاک کی بات ہو، فیس بک کی بات ہو، ایکس کی بات ہو، جہاں پہ پاکستانی صحافیوں کی یلو جرنلزم کے خلاف جو ہے بہترین جواب دے رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے کچھ صحافی، اعزاز سید کی بات ہو، حامد میر کی بات ہو، اور بھی کچھ صحافی آوازیں جو ہے وہ کشمیریوں کے لیے، عمران ریاض کی بات ہو، بڑے لیول پہ ان کی حقائق اور گراؤنڈ کی سچویشن کو بار بار بتا رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب پورا میڈیا اور صحافی اور سیاستدان آزاد کشمیر کے ان پرامن لوگوں کو دہشت گرد ثابت کر رہے ہیں۔ برطانیہ کے اندر پاکستانی حکومت کی جانب سے جو 1 کروڑ انعام لگانے کی بات کہی تھی، 1 کروڑ انعام کے سردار عمر نذیر کی بات ہو، شکر نواز میر، خواجہ مہران، سردار امان کے 1 کروڑ دیا جائے گا جو ان کی اطلاع دے گا۔ تو اسی طرف برمنگم میں ایک پروگرام میں برٹش کشمیریوں نے اعلان کیا ہے کہ جو 53 ان ممبران اسمبلی کو بے دخل کرے گا، 1 کروڑ، 1 کروڑ روپیہ جو ہے، ہم جو ہے وہ ہر شخص کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ لوگ بہت، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک اور بات ہے کہ آپ آزاد کشمیر کو کئی سالوں تک بھی نہ، آپ سارے راستے بند کر دو، کچھ نہ دو، حکومتی نظام نہ چلتا رہے، تو برطانیہ کے لوگ جو ریمیٹنسی پاکستان بھیج رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں اس پہ بھی، اور فنڈنگ کر کے بھی، تو یہ کئی سالوں تک وہاں کے لوگوں کا روزگار، کھانا پینا یہ چلا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوستو، جو برطانیہ سے نئی جو ڈیولپمنٹس ہوں گی، انشاءاللہ ابھی مشاورت میں طے ہیں، اور آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہوں گی، دنیا بھر کی جانب سے بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گی جہاں جہاں کشمیری رائسپور آیا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کشمیری خواتین ہم تک یہ ریکارڈ پہنچا ہے، جہاں پہ وہ، جن کے پاس جو زیورات ہیں، وہ کہہ رہی ہیں ہم زیور دینے کے لیے بھی تیار ہیں اپنے بھائیوں کے لیے، اس کمیٹی کے لیے، اور وہ نظام چلائیں۔ تراڑکھل میں یہ جب قافلہ پہنچا، وہاں پہ لوکل فنڈنگ کی گئی اور لوگوں کے کھانے پینے کا بندوبست کیا گیا۔ بنجوسا میں بھی آج کا جو ناشتہ، دن بھر کا کھانا اور گزری رات کا جو کھانا وغیرہ تھا، بنجوسا کے، اور سوری، کوٹوڑا اور بنجوسا کی وہاں کی برادری اور لوگوں نے دیا، ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج راولاکوٹ کے اندر بھی گھروں میں کھانے پک رہے ہیں، تو یہ ہیلی کاپٹرز کی جو موومنٹ اور لوگوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ واحد حل کیا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کو حل بھی بتائیں۔ واحد حل یہ ہے کہ لوگوں کے تمام بنیادی جو مطالبات ہیں، وہ ان کو عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، نقد وہ فی الفور، اب وہ یہ لوگ ایسے نہیں مانیں گے، اور مہاجرین کی سیٹوں کا حل فی الفور نکالا جائے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو اندرونی جنگ شروع ہوئی ہے، یہ اس سے آزاد کشمیر کے کشمیریوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو دوستو، انشاءاللہ تعالیٰ نئی ڈیولپمنٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کل کا دن بہت اہم ہے۔ کل جو ہے، جب یہ لوگ، دیکھنا یہ ہے کہ ہاؤ از پاسبل کہ ہاؤ دے کین موو ٹو مظفر آباد فار لانگ مارچ۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگ فتح یاب ہوں گے۔ یہ جو لوگوں نے یا فورسز نے یہ کوشش کر رکھی ہوئی ہے کہ ان کو مار کے، لیڈرشپ کو گرفتار کر کے یہ ڈسٹرائی ہو سکتے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اور پہلے بھی میں نے یہ کہا ہے کہ آپ جتنی لاشیں مارو گے، لوگوں کو گراؤ گے، اس سے 6 گنا زیادہ لوگ نکلیں گے۔ تو لہٰذا ان کو آپ شکست نہیں دے سکتے۔ یہ پنجاب نہیں ہے، یہ بلوچستان نہیں ہے، یہ KPK نہیں ہے، اور آپ نے وہاں پہ تو خوف جما رکھا ہے۔ آپ نے پیپلز پارٹی، نون لیگ، تحریک انصاف کا خاتمہ کر دیا، اور باقیوں کو بھی ڈرا دھمکا دیا، اور آپ کشمیریوں کو توڑ نہیں سکتے، نہیں توڑ سکتے۔ اور یہ لوگ صرف آزاد کشمیر میں نہیں، پوری دنیا میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کے دفتر خارجہ نے جو بیانات آپ یہاں کے MPs کے لیے دے رہے ہیں، یہ آپ کے لاہور کی سیٹ نہیں ہے۔
آپ کو جواب دینا پڑے گا، آپ کو UN میں دینا پڑے. ایمنسٹی آف انٹرنیشنل نے، انٹرنیشنل میڈیا نے بہت زیادہ اس کو کور دیا. گھنٹوں کے پروگرام اس پہ چلائے جا رہے ہیں. اس پہ کیجولٹیز کو رپورٹ کیا جا رہا ہے. بروٹیلٹی جو بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے. تو کیپ ان ٹچ، انشاءاللہ آئی ول اپڈیٹ ٹو یو فار دا نیکسٹ اپڈیٹس. آج کا دن ہزاروں لوگ راولا کوٹ میں وہاں پہ اس وقت جو ہے جمع ہیں، ماحول بنا ہوا ہے، لوگ یونائٹ ہیں، عزم کیے ہوئے ہیں. اور پاکستانیوں، آپ سے بھی کہوں گا کہ وہ حلقے جو آزاد کشمیر میں ہونے والے ظلم تشدد پہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ہم آپ کو بھولیں گے نہیں، ان کو بھی نہیں بھولیں گے کہ جو ہمارے شہیدوں اور بہتے خون پہ نمک چھڑک رہے ہیں اور ان پہ تمسخر کر رہے ہیں. اور انسانیت بھی شرما رہی ہے کہ جہاں بہتا خون ہے، ماؤں کی سسکیاں ہیں، بدروتی بہنیں ہیں، اور لوگوں کے سہاگ خواتین بچیوں اور وہاں ان بیٹیوں کے اجاڑے جا رہے، بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے. کوئی نہیں پتا ہوتا کہ جو مارچ میں گیا ہوا ہے شام کو کون واپس لوٹے گا، کون بچ کے وہاں سے آئے گا. اور اس پہ آپ تمسخر اڑا رہے ہیں، ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کہ وہ بیسک فنڈامنٹل رائٹس مانگ رہے ہیں. تو وقت بدلتے ہوئے کوئی نہیں پتہ چلتا. انشاءاللہ کیپ ان ٹچ، آئی ول اپڈیٹ ٹو یو. اجازت دیجیے، خدا حافظ.